إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سامعین کرام، حسب معمول پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے پب جی گیم اور فری فائر کی تباہ کاریاں۔ عزیز دوستو، اس ترقی یافتہ دور میں روز بروز نئے نئے کھیل اور گیمز وجود میں آ رہے ہیں جو انسانیت، شرافت اور نئی نسل کو برباد کرنے کے لیے زہر اور پوائزن سے کم نہیں۔ عزیز دوستو، آج کی اس دنیا میں بہت سارے کھیل لوگ کھیلتے ہیں۔ سب سے زیادہ کھیلے جانے والا گیم جو ہے وہ ہے پب جی گیم اور فری فائر۔ ایک تحقیق اور سروے کے مطابق 100 میں سے 8 لوگ، یعنی ہر 100 میں سے 8 لوگ یہ گیم کھیلتے ہیں، اور پھر 8 میں بھی 33% لوگ جو ہیں وہ نابالغ بچے ہیں جو 18 سال کی کم عمر کے ہیں۔ ایسے عام طور پر جو دوسرے گیم کھیلے جاتے ہیں، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، اور ہاکی، کبڈی اور بہت سارے کھیل وغیرہ، ان میں وہ کھیل کی حیثیت سے کھیلا جاتا، لیکن پب جی گیم اور فری فائر والا گیم جو ہے وہ ایک ایسا گیم اور وہ نشہ اور لت ہے، جنون ہے، جس میں آدمی پاگل پن کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کھیلنے والے کو دیکھا گیا کہ ان میں جو جنونی کیفیت ہوتی ہے، انہیں نہ تو کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ جماعت کی فکر، نہ اذان کی فکر، نہ چھوٹے بڑے کا امتیاز، نہ ماں باپ کی بات سننے سمجھنے کا ان کے اندر سلیقہ، بلکہ ہر ایک کی مخالفت کرنا ان کا شیوا بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے اور سارے ذمہ دار علماء نے پب جی گیم اور فری فائر کو حرام قرار دیا۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، مظاہر علوم سہارنپور کا فتویٰ، ندوۃ العلماء کا فتویٰ، یا اس طریقے سے بنوری ٹاؤن پاکستان کا فتویٰ، یا دیگر ملکوں کے دینی اداروں کے فتوے دیکھ لیجئے، سب نے پب جی گیم اور فری فائر کی حرمت کا فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ یہ سم قاتل اور زہر حلال ہے، جو نئی نسل کے لوگوں کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، ہتھیار بنا کر کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے پب جی گیم کے سلسلے میں جس آدمی کو یہ نشہ چڑھ گیا، جس کو یہ جنون سوار ہو گیا، وہ آدمی کہیں کا نہیں رہ جاتا، وہ اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے، وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، اور شریعت نے ہر ایسے کھیل کو جس میں انسان دماغی اعتبار سے تھک جائے اور جس کی عقل مسلوب ہو جائے، جسمانی اعتبار سے قوا مزمحل ہو جائے اور اس میں پاگل پن کی حد تک وہ پہنچ جائے اور جنون والی کیفیت پیدا ہو جائے، ایسے کھیل کو شریعت نے حرام قرار دیا، چاہے پب جی گیم ہو، فری فائر ہو، اس کے علاوہ اور کوئی گیم ہو جس میں یہ شکلیں پائی جاتی ہو، وہ کھیل حرام ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ روز بروز وہ لڑکے جو فری فائر پب جی گیم میں ہیں، نشہ کی بنیاد پر، جنون کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ماں باپ سے پیسہ مانگا، ماں باپ نے پیسہ نہیں دیا تو دھاردار ہتھیار سے ماں باپ کو موت کی گھاٹ اتار دیا، یا خود کو اس نے خودکشی کر لیا، آتم ہتیا کر لی۔ حالات اتنے بدتر ہیں کہ وہ اپنی صحت کی فکر نہیں کرتا۔ ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر مجھے ترس آتا اور انہیں خود ترس کھانا چاہیے کہ آخر وہ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حالات اتنے گمبھیر ہیں اور نقصانات اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ آدمی دینی اعتبار سے تو معوف اور مفلوج ہو ہی گیا، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ حال یہ ہے اس میں چونکہ مارنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ میں نے مار دیا، یہ دو کو مار رہا ہے، اور اس طریقہ سے وہ بہکی باتیں کرتا، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اچھی مجلس میں، بری مجلس میں، چوک چوراہے پر ہر جگہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ معوف ہو جانے کے بعد آدمی عقلی اعتبار سے
پاگل ہو جاتا اور اسے یہ ٹھکانا نہیں رہتا کہ شرافت کیا ہے اور رذالت کیا ہے، حسب نسب کا بھی امتیاز نہیں رہتا، اونچ نیچ کا خیال نہیں رہتا۔ اور اس ترقی یافتہ دور نے پب جی گیم میں نئے نئے ورژن لا کر اس قدر ماحول خراب کر دیا کہ ابھی تو سننے میں یہ آیا اور تحقیق کرنے والے لوگ بتا رہے ہیں کہ شرک کی حد تک آدمی پہنچ رہا ہے۔ کوئی نیا ورژن اس میں ریلیز ہوا ہے، چالو ہوا، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں باضابطہ شرک کرایا جاتا، یعنی دیکھا گیا اس میں بت آ رہا ہے، کہا جاتا ہے جو بت کے سامنے جھک جائے سجدہ کر لے وہ کامیاب ہوگا اور اسے وہ کلنگ پاور والا کہلائے گا، پرو پلیئر کہلائے گا، اسے فاسٹ ٹریک پر چلنے والا کہا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے انعام دیا جاتا کہ یہ مور گن تجھے ملیں گے، اور اس طریقہ سے اسے لالچ دی جاتی ہے اور وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یاد کر لیجئے شرک اختیار کرنا حرام ہے، شریعت میں شرک معاف نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویشرک ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کہا جائے کہ جب آدمی کی عقل معوف ہو جاتی ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہ کو ہلکا سمجھ کر کے کرنا۔ یاد رکھیے جو آدمی گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرتا ہے اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے۔ اور یہ حالات جو اتنے بدتر ہو چکے ہیں، آپ کو مسجد سے روک دیا گیا، جماعتوں سے روک دیا گیا، مدارس بند، مساجد بند، روزی روزگار پہ پابندی اور ہر طرح سے اسلامی شعائر پہ پابندی، اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ ان حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان والوں کو کسی اور عذاب کا انتظار ہے؟ اس سے بڑھ کر کے عذاب کیا ہوگا کہ آپ کو حج عمرے سے روک دیا گیا، نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، گھر میں مکفل کر دیا گیا، لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، جب کہا جاتا ہے نوجوانوں سے کہ یہ کھیل مت کھیلو حرام ہے تو برجستہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلمیں نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں جو ہیں اس میں زیادہ نازیبا حرکتیں ہوتی ہیں، گندی باتیں ہوتی ہیں، رنگین اور انگلش فلموں کو ہم نہیں دیکھتے، ہم تو صرف کھیل کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، اور اس طرح کی وہ تعویل کر کے ہم جیسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد کر لیجئے، میں مثال دے کہتا ہوں، اگر کسی کی بیٹی زنا کرا رہی ہو اور دوسرے شخص کی بیٹی اس دوسرے لڑکے سے آنکھ لڑا رہی ہو، آنکھ چار کر رہی ہو اور صرف باتیں کر رہی ہو، یہ شخص جس کی بیٹی صرف بات کر رہی ہے اس سے کہا جائے کہ دیکھو ذرا اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، تو وہ یہ کہہ دے کہ مولانا کیا بات کرتے ہیں، فلاں شخص کی بیٹی تو زنا کراتی ہے، وہ بازار میں کھلے سر گھومتی ہے، بے محابہ گھومتی ہے، ہماری بیٹی تو صرف بات ہی کر رہی، نظریں چار کر رہی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تعویل کر کے کوئی ہمیں سمجھانا چاہے تو یاد کر لیجئے اسی طریقہ سے یہ فلم دیکھنے گیم کھیلنے والے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف وہاں گیم کھیلتے ہیں، فلم نہیں دیکھتے، گندی حرکتیں نہیں کرتے، اس طرح تعویل کرنے کی کوشش کرتے، یہ گناہ کو ہلکا کر کے گناہ کرنا ہوا۔ میرے دوستو ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ پب جی گیم، فری فائر گیم وغیرہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، جس میں بے شمار نقصانات ہیں، ہلاکت ہے، ذہنی ہلاکت، بدنی ہلاکت، عقلی ہلاکت، شرعی ہلاکت، ہر اعتبار سے نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نئی نسل کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔